کیا بینک انٹرسٹ ناجائز ہے؟ میں نے ابھی کیا بتلایا آپ کو، ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے۔ بینک سے لون لیتے ہیں تو ان کو لیز دینا پڑتا ہے، سود دینا پڑتا ہے، انٹرسٹ دینا پڑتا ہے۔ کیا یہ نہیں لینا چاہیے بینک سے لون وغیرہ؟ حرام ہے۔ بزنس میں رشوت دینا پڑتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ رشوت دینا لینا دونوں حرام ہے۔ مولانا اللہ آپ کو صحت دے، آپ کا وعظ سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے عمل کرنے والے۔ کچھ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات پسند نہیں، اور وہ بہت غصے میں ہوتے ہیں جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پھر میں صبر کرتا ہوں اور ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور ہم سب مل کر کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان بھولے بھالے بچھڑے اور بگڑے دونوں بھائیوں کو قرآن و سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے حضرت جابر کی حدیث بیان فرمائی، اس سے پہلے میں نے سنی ہے کہ اس میں حضرت جابر کے دونوں بچوں اور اس بکری کو بھی زندہ کیا تھا جس کو کھا چکے تھے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن باز کے فتوی کتاب پڑھا، بخاری کے حدیث کا حوالہ ہے کہ سونے سے اور چاندی سے تجارت حرام ہے، تو پھر آج کے دور میں پیسے کے بدلے پیسے جارتے ہیں اور اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ برائے مہربانی ان لوگوں کی بھی نشاندہی کریں جو اپنی ڈیوٹی میں چالاکی کرتے ہیں۔ جب موسم آئے تو خوب محنت کرنے لگیں، اچھا جب مدیر آئیں گے تو خوب محنت کریں گے، جب وہ چلا جائے گا تو پھر کام چوری کرتے ہیں۔ بہرحال جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہرحال وہ پوچھے جائیں گے۔ البتہ جو آپ نے سونے کی تجارت، چاندی کی تجارت، بہرحال یہ حرام ہے، اور یہ الفضۃ بالفضہ والذهب بالذهب، اللہ کے نبی نے یدم بیدین فرمایا ہے، سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے، اور اگر کوئی شخص زیادتی کر کے لے رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ 6 چیزیں ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر اس میں جنس بدل دی گئی، یعنی چاول کے بدلے سونا زیادہ لیا جا رہا ہے یا سونے میں چاول، تو جنس بدل دی گئی تو زیادہ کم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو آپ نے پیسے کے بدلے پیسے، تو یہ جو پیسے ہیں اس کی بھی جنس الگ ہے بھائی، یہ ریال ہے اور وہ روپیہ ہے، تو یہاں جو آپ ریال ہے وہ اگر یہ ریال وہاں لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہ یہ ریال الگ ہے، وہ روپیہ الگ ہے، تو دونوں کی جنس الگ الگ ہے، اس لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ مکان، دکانیں یا کار کا انشورنس کروانا کہاں تک جائز ہے؟ خیال ہے کہ جب مکان گر جاتا ہے یا کار کا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمیں رقم نہیں ملتی ہے بلکہ کار کی مرمت کروا دی جاتی ہے۔ یہ مکان، دکان یا کار وغیرہ کے بارے میں مجھے نہیں پتہ ہے، میں نے پڑھا ہے لیکن واللہ میرے ذہن میں واضح طور پہ یہ جواب نہیں ہے، اس لیے میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگر آپ پوچھیں تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کیا بینک کے ملازموں سے دوستی کرنا صحیح ہے؟ کیوں نہیں کرنا صحیح ہے؟ البتہ اگر کیا ان کے گھر کھانا پینا، اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ جو کھانا آپ کو کھلا رہا ہے سود کا کھلا رہا ہے تو نہ آپ اس کے یہاں کھائیں، لیکن اگر وہ اس کی کمائی حلال کی بھی ہے، یعنی اس کا بزنس بھی ہے، تجارت بھی ہے، اور وہ سودی کاروبار سودی نوکری بھی کرتا ہے، تو آپ اس کے ہاں دعوت کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ شیئرز کا کاروبار حلال ہے یا حرام؟ اگر حلال ہے، اگر یہ شیئرز کے اندر نفع اور نقصان جو سود کے تعلق سے ہوتا ہے تو یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ آپ جو دیوبند اور نظام الدین کے خلاف بات کرتے ہو یہ بھی ایک غیبت ہے، جبکہ سنا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ سب مر گئے ہیں جن کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات ہے، غیبت کے تعلق سے میری تقریر صلح جعلیات کے اندر ہونے والی ہے، جو اس شبہے کا بھی اس کے اندر میں جواب دوں گا، لیکن میں یہاں ایک بات بتلاتا چلوں کہ اگر غیبت لکھنا اور غیبت کو لکھ کر کے پھیلانا ہے نا، یہ حرام نہیں ہے تو اس کا بیان کرنا حرام کہاں سے ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں جو بھی باتیں بولتا ہوں وہ باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر اور وہ باتیں میں لوگوں میں بیان کرتا ہوں، مثلا دیوبند والوں نے یہ کہا کہ اللہ زنا کرتا ہے، استغفر اللہ۔ سہارنپور میں فلانے حافظ تھے، ان کی رنڈیاں مرید تھیں، وہ ان کے ہاں جاتے تھے، قیام کرتے تھے، تو وہ رنڈی کا واقعہ معلوم ہے، اس نے کہا کہ میں مارے شرم کے نہیں آ رہی تھی، پیر نے کہا تو کیوں نہیں آئی، کہنا مارے شرم، واقعہ معلوم ہے آپ، ہے نہیں؟ تو اس میں حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی نے لکھا ہے، آپ لکھ کے بانٹیں تو غیبت نہ ہو۔ میں برسرے ممبر عوام جو بیچارے ان کتابوں تک نہیں پہنچ سکتے، میں ان کو رہنمائی کر دوں، بتا دوں، تو یہ غیبت ہو جائے؟ میرے بھائی تو پہلے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، پہلے اس کو آپ لکھنا بند کریں۔
ہے کہ نہیں؟ یہ تبلیغی نصاب، یہ فضائل نماز، یہ فضائل اعمال، اس کے اندر جو برائیاں بھری پڑی ہیں، شرک و بدعت، وہی تو پڑھ کے بتاتا ہوں. تو یہ غیبت کہاں ہے؟ اور وہ لکھا ہی گیا ہے بتانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو جہاں 10 لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں یا ان تک وہ